الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. عزیزان گرامی قدر، محترم و معزز حاضرین جلسہ، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، سب سے ناپسندیدہ عمل کیا ہے؟ جواب شرک. جواب شرک. شرک سے بڑا نہ کوئی گناہ ہے اور نہ شرک سے ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک کوئی عمل ہے. جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ سب شرک کے بعد ہیں، سب شرک کے بعد ہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ای الذنب اعظم قال ای الذنب اعظم عند اللہ قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا. پیدا کرنے والا وہ، روزی دینے والا وہ، نظام کائنات کو چلانے والا وہ، تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنے والا اللہ ہے. اس کے باوجود تم اللہ کا کسی کو شریک بناؤ، یہ سب سے بڑا جرم. دوسری روایت ہے ابو بکر نفع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہم سے الا اخبرکم بأکبر الکبائر قالوا بلا یا رسول اللہ قال الاشراک باللہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے لوگوں، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں جو کبیرہ میں بھی سب سے زیادہ کبیرہ ہے، جو بڑے گناہوں میں بھی سب سے زیادہ بڑا گناہ ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں ضرور آپ بتائیے. تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ. لیکن افسوس میرے پیارو، آج بہت سارے مسلمان شرک میں ملوث ہیں، شرک کرتے ہیں. یا تو یہ شرک کو جانتے ہی نہیں ہیں، شرک کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، شرک کی کیفیت، صورت، شکل انہیں معلوم نہیں، اس لیے کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ اس کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کا کلام، میرا کلام نہیں ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ مسلمان ہونے کے باوجود، اسلام لانے کے باوجود شرک کرتے ہیں. کس لیے؟ جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، پتہ نہ ہونے کی وجہ سے کہ یہ بھی شرک ہے میرے پیارو، اس لیے وہ شرک کرتے ہیں. اور کچھ لوگ میرے پیارو، بڑا یہ مسئلہ بڑا قدیم پرانا ہے، کچھ لوگ وسیلے کے نام پہ، شفاعت کے نام پہ شرک کرتے ہیں. اصل میں شیطان نے ان کے اندر یہ بات جاگزی کر دی، ان کے دل میں بٹھا دیا ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہم عاصی ہیں، ہم نافرمان ہیں، ہم دیندار نہیں ہیں، اللہ سے مانگیں گے تو اللہ میری نہیں سنے گا، اللہ ہمیں
ہماری نہیں سنے گا، اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے وہ وسیلہ تلاش کرتے ہیں، وہ شفاعت کے لیے تلاش کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی شخصیت ملتی ہے تو وہ عبادت جو اللہ کے لیے ہونی چاہیے اس کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے وہ عبادت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے پیارو، قربانی کرنا عبادت ہے کہ نہیں عبادت ہے؟ عبادت ہے نا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی اپنے رب کے لیے آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ یہ وسیلہ کے نام پہ، شفاعت کے نام پہ جب کسی پیر، فقیر، کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی قبر پہ جاتے ہیں، اس کے مزار پہ جاتے ہیں تو وہاں گائے چڑھاتے ہیں، گائے ذبح کرتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، مرغا ذبح کرتے ہیں، نذرانے پیش کرتے ہیں، نیاز پیش کرتے ہیں، کس کو خوش کرنے کے لیے؟ کس کو خوش کرنے کے لیے میرے پیار؟ اس بابا کو خوش کرنے کے لیے، اس بابا کو راضی کرنے کے لیے، اور جو چیز جس کے لیے راضی کرنے کے لیے کی جائے اس کی عبادت ہے میرے بھائی۔ حالانکہ چاہتے کیا ہے؟ یہ بابا میری اللہ تک پہنچا دے۔ اللہ کہتا ہے نا 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 نا، ہر عبادت میرے پیارو کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں میرے پیارو، یہ شبہہ، یہ وسوسہ، یہ اشکال آج نیا نہیں ہے، بڑا پرانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کافر تھے آپ جانتے ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو ماننے والے تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اپنے آپ کو کہتے کہ ہم دین ابراہیم کو مان رہے ہیں۔ وہ کہتے تھے اللہ ہے آسمان پہ، اللہ ہی آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اللہ ہی آسمان و زمین کا چلانے والا ہے، اللہ ہی ماں کے پیٹ میں بچے کو پرورش کرنے والا، سب کچھ وہی کرنے والا ہے۔ پھر بھی ان کو یہی شبہہ تھا اللہ تک ہماری بات نہیں پہنچے گی، ہم گنہگار ہیں، اس لیے وہ لات کے پاس جاتے تھے، منات کے پاس جاتے تھے، عزا کے پاس جاتے تھے، ود کے پاس جاتے تھے، سعا کے پاس جاتے تھے، یغوث کے پاس جاتے تھے، یعوق کے پاس جاتے تھے، نصر کے پاس جاتے تھے، منات کے پاس جاتے تھے، اپنے خود تراشیدہ خداؤں کے پاس جاتے تھے، اور ان کے نام کا نذر و نیاز چڑھاتے تھے، ان کے نام کی قربانیاں کرتے تھے، ان کے نام کے سجدے وغیرہ کرتے تھے، اس لیے کہ یہ خدا ان کی بات کہاں پہنچا دے؟ اللہ۔ آپ نے سورہ زمر کو پڑھا ہوگا، یا اگر نہیں پڑھا تو پڑھیے، ترجمہ کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے ان کی عبادت آپ کیوں کر رہے ہو؟ تو کہتے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے، یہ جو ہم نذر و نیاز ان کے لیے چڑھاتے ہیں، ہم یہ قربانیاں جو ان کے لیے دیتے ہیں، جو کچھ کرتے اس لیے کرتے ہیں کہ یہ میری بات کو اللہ تک پہنچائے۔ تو یہ ایک شبہہ تھا میرے پیار، کیا شبہہ تھا؟ کہ ہم گنہگار ہیں، ہم گنہگاروں کی اللہ نہیں سنتا ہے، اس لیے ان کے پاس جاتے تھے، اپنے بنائے ہوئے ولیوں کے پاس، پیروں کے پاس، فقیروں کے پاس، اپنے بزرگوں کے پاس جاتے تھے، ان کا سجدہ کرتے تھے، ان کی قربانیاں کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں غلط ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں میرے پیار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، یہ نذر و نیاز، یہ قربانیاں غیروں کے لیے چڑھاتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یا ہماری باتیں اللہ تک پہنچا دیں گے۔ اللہ کہتا أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو بات بتا رہے ہو جو اللہ نہ آسمان میں جانتا ہے زمین میں، کہ اس کا کوئی سفارشی بھی ہے، اس کا کوئی شفاعت کرنے والا بھی ہے؟ کوئی نہیں، اللہ کا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی ذات بلند و بالا ہے ان کے شرک کے۔ تو اللہ نے کہا یہ وسیلے کے نام پہ، یہ شفاعت کے نام پہ جو مرغے تم چڑھا رہے ہو، جو اونٹ تم چڑھا رہے ہو، جو گائے اور بکرے تم چڑھا رہے ہو، جو نذر و نیاز تم پیش کر رہے ہو، یہ ان کی عبادت ہے، اور یہ تمہارا طریقہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارا طریقہ کفر ہے، یہ تمہارا طریقہ شرک کا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ بتاؤں، میرے اللہ نے کہا نہیں میرے بندو، یہ تمہارے دل میں، یہ تمہارے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے کہ میں گنہگاروں کا نہیں سنتا، میں گنہگاروں کا نہیں سنتا ہے، کس نے تم سے کہہ دیا؟ میں گنہگاروں کی بھی سنتا ہوں۔ اللہ نے کہا قرآن مجید میں اپنے نبی کو خطاب کرتے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے میرے نبی،
میرے بندوں سے کہہ دو اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر گناہ کر کے ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہ کو اللہ نے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا؟ کون تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے گھر سے نکلے ہوئے تھے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہ کو اللہ نے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا؟ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے میرے بھائیوں؟ وہ تھے جو ہجرت کی حبشہ ہجرت کر کے غریب مسلمان جو گئے تھے کمزور، ان کو لا کر کے سزا دینا چاہتے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گناہ کو اللہ نے معاف کیا کہ نہیں معاف کیا؟ ابو سفیان کون تھے جانتے ہیں؟ غزوہ احزاب میں کافروں کی قیادت کرنے والے تھے۔ غزوہ احزاب میں کافروں کے سپہ سالار تھے، مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے سپہ جو کافروں کے سپہ سالار، اللہ سب کی معاف کرتا ہے، شرط ہے کہ تم توبہ کرو۔ کیا کر لو؟ اس لیے شیطان تمہیں وسوسہ دے رہا ہے کہ میں گنہگار ہوں، میں عاصی ہوں، میں نافرمان ہوں، میں دین سے دور ہوں، اللہ میری نہیں سنتا۔ ارے تم سناؤ تو اللہ سنتا ہے۔ بلکہ یہ بتا دوں میرے پیاروں، بات لمبی نہ ہونے پائے، وقت بڑا مختصر ہے۔ اللہ کے بھی کافروں کی جب دل سے کافر بھی مانگ لیتا ہے، جب دل سے اللہ سے کافر بھی مانگتا ہے، جو کفر جس نے کیا ہے، اگر اس نے دل سے اللہ سے مانگا تو اللہ رب العالمین اس کو بھی دے دیتا ہے۔ جانتے گا اللہ نے خود قرآن مجید میں کہا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ جب یہ لوگ کشتیوں پہ سوار ہوتے ہیں اور مجدھار میں ان کی کشتیاں موجوں میں پھنس جاتی ہیں، جن کی کشتیاں ڈوبنے کے قریب ہو جاتی ہیں، تو لات، منات، عزا، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، سارے خداؤں کو بھول کر کے اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ تو میری کشتی کو بچا لے، اے اللہ تو میری نیا کو پار لگا دے، اے اللہ اس سمندر کی موجوں سے تو مجھے نجات دے دے۔ پاگل نہیں کہ تو، لیکن یہ ظالم اتنے ہوتے ہیں جب ان کی کشتی نکل جاتی ہے، جب یہ پار ہو جاتے، جب یہ ساحل پہ پہنچتے فَإِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، تو شرک کرنا شروع کر جاتے ہیں۔ تو دل سے مانگو میرے پیارو، دل سے مانگو، اللہ سب کی سنتا۔ شیطان تمہیں یہ وسوسہ نہ دے کہ ہم گنہگار ہیں، ہمیں ولیوں کے پاس جانا، ہمیں پیروں کے پاس جانا، فقیروں کے پاس جانا، نہیں، اللہ سے مانگو۔ قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخلين۔ تمہارا رب کہتا ہے ادعونی، میرے بندوں مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، مجھ سے مدد، مجھ سے فریاد کرو، استجب لکم، اللہ وعدہ کر رہا، سبحان اللہ، اللہ وعدہ کر رہا ہے استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا، میں تمہاری مرادوں کو پوری کروں گا، تمہاری حاجت روائی کروں گا، میں تمہاری دستگیری کروں گا، مجھے پکارو۔ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارو۔ تو میرے پیارو، شرک کرنے کا اسباب میں سے کیا ہوتا ہے؟ ایک لا علمی ہوتی ہے، دوسرے کیا ہوتی ہے؟ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ ہم گنہگار لوگ ہیں، اللہ ہماری نہیں سنے گا۔ میرے پاس بات بڑی مختصر ہے، ورنہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سنا دوں، بڑا پیارا واقعہ ہے۔ اللہ سب کو دیتا ہے میرے پیارو، سب کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ میرے پیارو۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا آدمی جو ریگستان ڈیزرٹ کا سفر کر رہا ہو، سفر کرتے 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 اپنے اونٹ پہ جا رہا ہے، اونٹ پہ اس کی گلہ ہے، پانی ہے، کھانے کی چیزیں ہیں، تھک کر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتا تھکا مادہ انسان، نیند آ جاتی ہے، جب نیند آ جاتی ہے اس کا اونٹ بھاگ جاتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے لکودک صحرا ہے، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، نہ درخت ہے، نہ انسان ہے، نہ پانی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اونٹ بھی بھاگ گیا پانی لے کر کے، اب اسے موت نظر آ رہی تھی نا، کیا نظر آ رہی تھی؟ موت نظر آ رہی تھی میرے پیارو۔ ایسے میں بیٹھا مایوسی میں بیٹھا ہوتا، دیکھتا ہے اور اس کا اونٹ جو ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ خوشی میں کیا کہتا ہے؟ خوشی میں کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، نعوذ باللہ، اللہ تو میرا بندہ، یعنی زبان خوشی میں لڑکھڑا جاتی ہے، اتنا اونٹ کو پا کے وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے، اللہ کے حبیب کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جب کوئی گنہگار بندہ اللہ کے سامنے توبہ کر کے آتا ہے،
اپنے گناہوں سے تائب ہو کر کے آتا ہے تو اللہ اس اونٹ والے سے زیادہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے. اور تم کہتے ہو اللہ گنہگاروں کی نہیں سنے گا. کون کہتا نہیں گنہگاروں کی سنے گا؟ قسم خدا کہ اللہ گنہگاروں کی سنے گا. سنا ہے ہمارے پاس کتنے واقعات ہیں میرے پیاروں کہ اللہ نے گنہگاروں کو سنا اور معاف کیا. ایسا معاف کیا میرے پیاروں کہ خلفائے راشدین کا انہیں مقام دے دیا, انہیں عشر مبشرہ کا مقام دے دیا میرے پیاروں. آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بہرحال میرے پیاروں شیطان وسوسہ. اس لیے میرے پیاروں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شرک کو جانیں, شرک کو پہچانیں, کیونکہ شرک بڑی خطرناک بیماری ہے, بڑا خطرناک جرم ہے, بڑا خطرناک گناہ ہے, بڑا مہلک گناہ ہے میرے پیاروں. جانتے ہیں ہمارے صحابہ کرام حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے کیا کہا جاتا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداں کو کہا جاتا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل کی باتیں انہیں بتا دیتے تھے. وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ کان الناس یسألون النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر مخافۃ ان یدرکنی. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکیوں کے بارے میں پوچھتے تھے, اللہ کے رسول فلاں کام نیکی کا کیسے, فلاں نیکی, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, اور میں برائیوں کے بارے میں پوچھتا تھا کہ گناہ کے کام کیا ہیں اللہ کے رسول, کون کون گناہ ہیں, کون کون مہلک گناہ ہیں, کتنے سنگین گناہ ہیں. کیوں؟ اس ڈر سے کہیں نادانستگی میں وہ گناہ میں کرنا. اس لیے میرے پیاروں نماز کے مسائل جاننے کے ساتھ ساتھ ہمیں کفر, شرک, نفاق اور دیگر گناہوں کو بھی جاننا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نہیں جانیں گے میرے پیاروں تو ہم کیا کریں گے, وہ گناہ کر بیٹھیں گے. مثال کے طور پہ ایک آدمی میرے پیاروں زہر کو جانتا ہے اور ایک آدمی زہر کو نہیں جانتا ہے. وہ دیکھتا ہے پاؤڈر ہے, وہ نہیں جانتا کہ زہر مہلک ہوتا ہے, خطرناک ہوتا ہے, اس سے انسان مر جائے گا. اور ایک آدمی جانتا ہے. کون زہر کھائے گا, جاننے والا کہ نہ جاننے والا؟ نہ, جو نہیں جانتا کھا لے گا. کہنے لگا چکھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور چکھنے اور دیکھنے میں تو چلا ہی جائے گا میرے پیار. ایسے میرے پیار اگر آپ گناہ نہیں جانتے ہیں تو پھر آپ گناہ کر جائیں گے. ابو نواس حمدانی, ابو فراس حمدانی ایک بہت بڑے شاعر ہیں. وہ کہتے ہیں عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. کہ میں برائیوں کی پہچان اس لیے حاصل کرتا ہوں تاکہ میں اسے بچوں, کیونکہ جو خیر اور شر کی تمیز نہیں رکھتا ہے وہ انجانے میں برائی میں واقع ہے. اس لیے میرے پیاروں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جیسے نماز کے مسائل کو جاننا چاہتے ہیں, روزے کے مسائل کو ایسے ہم شرک کے مسائل کو بھی جانیں, کفر کو بھی جانیں, نفاق کو بھی جانیں, حسد, بغض, کینہ اور اس کے جو سنگین نتائج ان کو جانیں. اچھا بھائی بڑا وقت مختصر ہے میرے پیاروں, ہمارے خیال تیزی سے وقت گزر رہا ہے. شرک کس کو کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے دیکھا سب سے بڑا جرم کیا ہے, شرک. شرک کسے کہتے ہیں؟ بہت سارے ہمارے بھائی نہیں جانتے شرک کسے کہتے ہیں. شرک میرے پیاروں پہلے اس کو لغت میں کیا کہتے ہیں, ڈکشنری میں کیا کہتے ہیں؟ تو شرک کہہ لیجئے المقارنہ, المصاحبہ, المخالطہ. کسی چیز کا دو چیزوں کا مل جانا, دو چیزوں کا قریب ہو جانا, ٹھیک ہے نا, دو چیزوں کا ساتھ ہو جانا. یہ عربی میں ڈکشنری کے اعتبار سے صرف کا مطلب ہوتا ہے. اور ایک مطلب ہوتا ہے نصیب, حصہ. کیا ہوتا ہے؟ حصہ. اور ایک ہوتا ہے حصے داری. شرک کا مطلب ہوتا ہے اسی سے شرکہ ہے. شرکہ جانتے ہو آپ تو کسی شرکے میں کام کرتے ہو, یعنی وہ کمپنی جس کے کئی حصے دار. شرکہ یا شرکہ دونوں کہہ سکتے ہیں, شرکہ بھی کہہ سکتے ہیں, شرکہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کمپنی کو کہتے ہیں جس میں ایک سے زائد حصے دار. تو شرک اس عمل کو کہتے ہیں جو ایک سے زائد کے لیے کیا جائے, ایک سے. جیسے عبادت ہے, عبادت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے, اللہ کے لیے. اب وہ عبادت جو ہے ایک سے زائد کے لیے کر دیجیے, وہ کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. تو شرک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ حصہ, ساجھے داری. اگر شرک ہم کرتے ہیں تو گویا کہ کسی اور کا تنہا حصہ تھا, اس میں ہم بانٹ کر کے دو یا دو سے زائد کرتے ہیں. اسی کا نام کیا میرے بھائی؟ اور اصطلاح شریعت میں شرک کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ اتخاذ ند مع اللہ فی ربوبیتہ او الوہیتہ او اسمائہ. اللہ کا شریک بنانا, ساجھیداری بنانا اللہ کی ربوبیت میں,
یا اللہ کی الوہیت میں یا اس کے اسماء و صفات. اچھا بڑے اختصار کے ساتھ میں ربوبیت کیا مطلب؟ ہمارا ہم مومنوں کا عقیدہ ہے کہ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ. اس کائنات کا خالق، ذرے ذرے کا خالق اور ذرے ذرے کا مالک کون ہے؟ اللہ. اور ذرے ذرے کا چلانے والا کون ہے؟ کس کے حکم سے سورج نکلتا ہے، کس کے حکم سے ڈوبتا ہے میرے پیارو؟ آسمان کو کون روکے ہوئے ہے؟ پہاڑوں کو کس نے بلند کیا ہے؟ پھولوں کے اندر خوشبو، پھولوں کے اندر پھل کا لانا، یہ کون کرتا ہے میرے پیارو؟ آسمان سے کون میں برسا ہے؟ یہ سب کون کرتا ہے؟ پوری کائنات کا خالق اللہ، اور پوری کائنات کا مالک اللہ، اور پوری کائنات کا چلانے والا بھی اللہ. ہوائیں کس کے حکم سے چلتی ہے؟ دھوپ کس سے؟ اللہ. تو یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پوری کائنات کا مالک. اب کسی کے اندر آپ یہ عقیدہ رکھ لیجئے کہ اللہ پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، لیکن ایک مکھی کا پیدا کرنے والا فلاں نہیں ہے. پوری کائنات کا مالک اللہ ہے لیکن مکھی کا مالک فلاں کا شرک ہو گیا. پوری کائنات کو روزی دینے والا اللہ ہے لیکن چونٹی کو روزی دینے والا فلاں کا شرک ہو گیا. تو اللہ کی ربوبیت میں نہ شرک کرو. کہاں شرک؟ اللہ کی الوہیت میں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. کیا مانا ہوا؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی ساری عبادتوں کا تنہا مستحق کون ہے؟ اللہ. اب اس میں سے کہو نماز پڑھیں گے اللہ سے کے لیے، روزہ رکھیں گے اللہ کے لیے، حج کریں گے اللہ کے لیے، زکوٰۃ دیں گے اللہ کے لیے، مانگیں گے بیت اللہ سے چلے گا؟ مانگنا بھی کیا ہے میرے پیارو؟ یہ بھی عبادت ہے. کہہ دو قربانی کے موقع پہ اونٹ ذبح کریں گے اللہ کے لیے، گائے ذبح کریں گے اللہ کے لیے، بکری ذبح کریں گے اللہ کے لیے، لیکن بابا کے لیے مزار پہ جا کے مرغا ذبح کر دیں گے. ہم نے کہا نہیں، یہی شرک ہو گیا. مرغا کا بھی مستحق کون؟ اللہ. گائے کا بھی مستحق کون؟ اللہ. فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو مزار پہ ذبح کرتے بسم اللہ کہتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں تو مزار پہ ذبح کرتا ہے؟ بے شک بسم اللہ کہتا ہے، لیکن کس کو راضی کرنے کے لیے تو نے کیا ہے مزار پہ ذبح؟ بابا خوش ہو جائے نا. تو جس کو تو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے اسی کی تو عبادت کرتا ہے. اس لیے میرے پیارو نہ اللہ کی ربوبیت میں کرو اور نہ اللہ کی الوہیت. اللہ کے ناموں میں شرک کیسے ہوتا ہے میرے بھائی؟ اللہ کے ناموں میں شرک یہ ہے کہ جیسا اللہ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. کون جاننے والی بذات صدور کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ یعلم خائنۃ الاعین، خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ نگاہوں کی خیانت اور دلوں کے راز کو جانتا ہے. ہم کہے فلاں بھی جانتے ہیں، فلاں بھی غیب کا عالم ہے، فلاں بھی غیب سے واقف ہے. ہم نے کہا نا یہ اللہ کی صفت. کس کی صفت ہے؟ تو معلوم ہے میرے پیارو ہمیں شرک کو جاننا ضروری ہے. اور شرک کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی ربوبیت میں شرک کرنا، اللہ کی الوہیت میں شرک کرنا، اللہ کے اسماء و صفات. اب آئیے بڑے اختصار کے ساتھ میرے پیارو بڑی جلدی سے میں آپ کو بتا دینا ہوں کہ شرک کی تباہ کاری کیا ہے، نقصان کیا ہے. شرک کچھ بھائی تو ہم کہتے ہیں ہندوستان پاکستان، ارے یہ بڑا مولوی شرک ہمیشہ کرتا رہتا ہے، ان کی تقریروں میں صرف شرک ہوتا ہے ہمیشہ. یہ شرک، ارے بھیا شرک سے بچ جاؤ، قسم خدا کی ساری برائیوں سے بچ جاؤ، ساری برائیاں معاف ہو جائیں گی. شرک معاف ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ شرک کو بتاؤ لوگوں کو. میرے قرآن پڑھ لیجئے میرے پیارو، قرآن کے 30 پارے ہیں، 30 پاروں کو پڑھ لیجئے. 30 پارے میں جتنے صفحے، ہر صفحے ہر پارے میں تقریباً 20 صفحہ ہے میرے پیارو. آپ پڑھ جائیے، کوئی صفحہ ایسا آپ کو نہیں ملے گا جس میں اللہ رب العالمین نے شرک کے بارے میں نہ بتایا. تو سب سے زیادہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا، کیونکہ بڑا سنگین جرم. آئیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شرک سب سے بڑا گناہ ہے. انه من يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ کیا، بہت بڑا گناہ. یعنی سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا؟ پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ انه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا مبینا. جس نے اللہ کے ساتھ کیا وہ بہت دور، ضلالا بعیدا، بہت دور کا گمراہ ہو گیا. یعنی کہو سب سے بڑا گنہگار مشرک اور سب سے بڑا گمراہ مشرک. اور ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرو اس واقعے کو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے. کیا نصیحت کرتے تھے؟
تو لوگ کہتے ہیں بیٹا یہ تجارت کرو، یہ کرو، وہ کرو. دیکھو لقمان کیا کر رہے تھے، یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ بنا، اللہ کے ساتھ تو کسی کو شریک نہ کر. ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا گناہ شرک، سب سے بڑی گمراہی شرک، اور سب سے بڑا ظلم. اچھا ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں میرے پیاروں وضع الشیء فی غیر محل، کسی حقدار سے اس کے حق کو لے کے دوسرے کو دے دینا، اس کا نام کیا ہے؟ ظلم. ابھی ظلم کیا ہوتا ہے؟ آپ کا پیسہ میں لوں یہ ظلم ہو جائے گا نا، آپ کا زمین لے لوں یہ ظلم ہے نا. تو کسی حقدار کے حق کو لے کر کے دوسرے کو دینا یہ ظلم ہے. عبادت کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اللہ کا. اللہ کے اس حق کو لے کر کے غیر اللہ کو دینا یہ کیا ہے؟ شرک ہے، ظلم ہے. یہ ظلم یعنی شرک. تو سب سے بڑا گناہ شرک، سب سے بڑی گمراہی شرک، اور سب سے بڑا ظلم شرک. اور شرک سے میرے پیارے جہاں اتنی بڑی یہ منحوس چیز ہے نا، جس جگہ آئے گی اس چیز کو برباد کر دی. میرے گلاس میں پورا میرے پیار چائے بھرا ہوا ہے، اگر اس میں ایک قطرہ اللہ معاف کرے پیشاب کا گر جائے تو پورا کب کیا ہو جائے گا؟ پورا خراب ہو جائے گا. خراب ہو جائے گا. ایک قطرہ چھوٹا سا نا گر جائے تو پورا خراب ہو جائے گا. ایک صحت مند انسان کا جس میں اس کا بلڈ صاف ہے، خون صاف ہے، اس میں تھوڑا سا ایڈس کا جرثوم کہیں سے مل جائے تو پورا بلڈ ختم. ایسے شرک، ایسے شرک. جہاں شرک جائے گا وہ خود تو برباد ہے، دوسرے کو بھی برباد کرے، سارے عمل کو منجمد کر دے گا. اللہ نے قرآن مجید میں ایک جگہ 18 نبیوں کا ذکر کیا، کتنے نبیوں کا؟ اور 18 نبیوں کے ذکر کرنے کے بعد کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ انبیاء کرام بھی جس میں اولو العزم بھی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. سارے انبیاءوں کو ذکر کرنے کے بعد کہا اگر یہ اولو العزم انبیاء کرام بھی شرک کیے ہوتے تو ان کے بھی اعمال سب برباد. شرک ایسا جرم ہے کہ نبی اولو العزم خلیل حبیب جیسا نبی بھی اگر شرک کر جائے تو اس کا بھی عمل برباد. بات لمبی نہیں کرنا چاہتا ہوں، وقت سے بڑا مختصر ہے اور سمیٹنا چاہتا ہوں. سب سے بڑی بات میرے پیارو، شرک سے جنت حرام ہو جاتی ہے. کیا حرام ہو جاتی ہے؟ اور جنت جہنم حلال ہو جاتی ہے. استغفر اللہ. میں نہیں کہتا، یہ تو میرے رب کا کلام ہے. رب کہتا ہے انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. سن لو، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتے ہیں. اس کو حرام کر دیتے ہیں جنت کو. مشرکوں کے لیے جنت حرام ہے، مشرک جنت کے قریب. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور مشرکوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور مشرک ظالموں کا کوئی معین و مددگار نہیں ہوگا. اور 2-4 باتیں کہہ کے بعد ختم کر رہا ہوں. میں آپ کو بتاؤں، شرک جب کرتا ہے بندہ نا ہلکا ہو جاتا ہے، بے وقات ہو جاتا ہے، اس کی کوئی قدر نہیں رہ جاتی، اس کی کوئی وقات نہیں رہ جاتی ہے، ہلکا ہو جاتا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے کہا ہے کہ کیسا ہلکا انسان ہو جاتا ہے، بے قدر، بے قیمت، بے وقار انسان بن جاتا ہے شرک کی وجہ سے. آؤ، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ إِلَى مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اسے آسمان سے گرا دیا جائے. وہ اپنے ہلکے پن کی وجہ سے گرتا آ رہا ہے، بیچ میں اسے کسی چڑیا نے کھانے کے لیے کچک لیا، یا وہ ہوائیں اس کو لے جا کے کہیں اور ڈال دیا، یعنی بڑا ہلکا انسان ہو جاتا ہے. اور دوسری بات میرے پیارو کہ شرک جو ہے نا، آپ انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، آپ اللہ کے محبوب پسندیدہ مخلوق ہیں. آپ وہ مخلوق ہیں جس میں اللہ نے نبی بنایا، جس میں اللہ نے رسول بنایا. آپ وہ مخلوق ہیں جس میں اللہ نے صالحین کو بنایا. آپ وہ مخلوق ہیں جس میں اللہ نے صدیقین کو بنایا. آپ وہ مخلوق ہیں جس میں اللہ نے شہداء کو بنایا کہ نہیں بنایا.
لیکن جب آپ شرک کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کیسے ایسے لوگوں کو کہتا ہے ان کی حماقت ہے، ان کی بیوقوفی ہے. یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ کبھی اپنے خود تراشیدہ خداؤں کو پکارتے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں، ان بتوں کے سامنے ہاتھ اپنے پھیلاتے ہیں، اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں جن کو ان کے ہاتھوں نے خود بنایا ہے، جن کو ان کے ہاتھوں نے خود تراشا ہے، جن کی حفاظت وہ خود کرتے ہیں. بتوں کی حفاظت وہ خود کرتے ہیں، پھر انہیں سے مانگتے بھی ہیں. پھر اللہ نے بھی کہا یہ کیسے لوگ ہیں کہ مرے ہوئے لوگوں سے مانگتے ہیں. مردار ابھی کہہ رہا ہوں عرفان کرا نہیں میرے بھائیو، ابھی میں آج پڑھ کے سناتا ہوں، رب کے کلام کو پڑھ کے سناتا ہوں. میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا ہوں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، جس کا قرآن و حدیث میں ثبوت نہ ہو. وہ آپ کو باتیں میں بتاؤں گا، دلیل بھی بتاؤں گا. میرے پیار اللہ کہتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں جو مردوں کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، اپنے سے جیسے کمزور بلکہ اپنے سے بھی کمزور کے سامنے ہاتھ کو پھیلاتے ہیں، اپنے دامن کو پھیلاتے ہیں، مانگتے ہیں جاننے کے باوجود کہ یہ جب زندہ تھے انہیں بیماری ہوتی تھی، یہ جب زندہ تھے انہیں پیشاب اور پاخانے کی ضرورت ہوتی تھی، یہ جب زندہ تھے تو انہیں بھوک اور پیاس کی ضرورت ہوتی تھی، یہ جب زندہ تھے تو بہت ساری کمزوریاں ان کے پاس ہیں. ان کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت انہیں وفات ہوئی، پھر بھی اللہ ان سے مانگتے ہیں. آئیے سنتے ہیں، سن لیجیے شاید میرے کو بڑی پیاری آیت ہے، اور 2-3 آیتیں پڑھوں گا انشاءاللہ. آئیے سنتے ہیں، بڑی پیاری آیت ہے. اللہ کا کلام ہی تو پیارا ہے، پڑھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے ہر جگہ موتی ہی موتی ملتی ہے. آپ پڑھیے، سمجھیے، قسم خدا کی ہر آیت میں آپ کو موتی ہی ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ايان يبعثون. اور جن لوگوں کو یہ پکارتے ہیں، جن کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، انہوں نے کسی چیز کو تو پیدا نہیں کیا. یہ بتا دو لات منات عزا ود سوا یغوث یعوق نے کسی چیز کو پیدا کیا ہے؟ نہیں پیدا کیا نا، نہیں پیدا کیا. وَهُمْ يُخْلَقُونَ بلکہ ان کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اموات، یہ سب کے سب مردہ ہیں، غیر احیاء، زندہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد اللہ اس زمانے میں کہہ رہا، ہمارے زمانے کی بالکل صحیح مصداق ہے میرے پاس. اللہ کہتا ہے یہ مردوں کو پکارتے ہیں، یہ زندہ بھی نہیں ہے، بلکہ ان مردوں کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبر سے اٹھائے گا. پھر بھی کون سے مانگتے ہو؟ آج میرے پیاروں، ہم معاف کیجیے گا میری باتوں کو، تلخیص ہوتی ہے، لیکن میرے پیاروں اگر آپ کے جسم پہ زخم ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں، ڈاکٹر کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ کے زخم کو صاف کیا جائے، تو وقتی طور پہ آپ کو درد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کا انشاءاللہ زخم صحیح ہو جائے گا، آپ کا درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا. تو وقتی طور پر پہلی مرتبہ میری بات کو آپ سنیں گے تو میرے بہت سکتا تلخی محسوس کریں، لیکن قسم خدا کی یہ تلخی آپ کے لیے میرے کو ہمیشہ کی خوشی کا پیغام لے کر کے آئے گی. تو کیا ہوتا ہے میرے پیاروں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آج ہم مزاروں پہ جاتے ہیں نا، بابا سے مانگتے ہیں، بابا دے دو، اولاد نہیں ہو رہی ہے، اولاد دے دو، بابا روزی میں تنگی ہے، روزی میں کشادگی کر دو، بابا یہ، بابا دشمن سے مجھے خوف ہے، مجھے حفاظت کر دو، بابا یہ، بابا یہ، بابا. ہمارے آنسو وہاں اتنے گرتے ہیں میرے پیاروں جو اللہ کے گھر میں نہیں گرتے. جب اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں تو آنسو نہیں گرتے، لیکن جب بابا کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں میرے پہ تو ہمارے آنکھوں سے آنسو گرتا ہے. یعنی گویا کہ بابا سے زیادہ ہوں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کس کو تم پکارے ہو؟ یہ تو مر چکے ہیں، یہ تمہاری سنتے نہیں ہیں، ان بیچاروں کو پتا بھی نہیں ہے کہ جس قبر میں ہے اس قبر سے اللہ تعالیٰ انہیں. میرے بھائیوں 2 باتیں سن لیجیے اور باتیں انشاءاللہ سمیٹ دے رہا ہوں. یہ شرک بڑا خطرناک ہے، بڑا شرک. اچھا ایک اور آیت پڑھ دو. اللہ نے کتنا پیاری مثال دی ہے، اور ایسی اگر پڑھتا رہو میرے پیاروں استغفر اللہ، قرآن اگر ہم پڑھتے رہے بڑی بات ہے کہ جن سے ہم مانگتے ہیں ان کی مثال کیا ہے. کس کو چھوڑ کر کے ہم کس سے مانگتے؟ آسمان و زمین کے خالق کو چھوڑ کر کے، دن اور رات کے پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے، آسمان اور پہاڑوں کو بنانے والے، سمندروں کو بنانے والے کو چھوڑ کر کے، انسان و جنات کو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے، پھل و پھول اناج کو پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر کے ہم کس سے مانگتے ہیں؟ دیکھو اللہ کیا کہتا ہے، دیکھو سنیے میرے پیارو. سورہ فاطر کی غالباً 3 آیتیں ہیں. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر
كل يجري إلى أجل مسمى ذلكم الله ربكم والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اللہ کہہ رہا اللہ کی ذات وہ ہے یولج اللیل فی النہار، دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. ہر چیز سورج اور چاند اپنے وقت پہ نکلتے اور ڈوبتے ہیں. یہ تمہارا رب ہے، یہ قادر ہے، یہ قدرت والا ہے. آسمان و زمین کو اپنے کنٹرول میں رکھا، رات و دن کو اپنے کنٹرول میں رکھا، سورج اور چاند کو اپنے کنٹرول میں رکھا. یہ اقوال والذین تدعون من دونہ. سنو میرے بھائی، سن لو. گرچہ میرا انداز بیان کوئی ٹھیک نہیں ہے لیکن شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. والذین تدعون من دونہ، اور وہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے بلاتے ہو، پکارتے ہو، جن سے تم مانگتے ہو، جن کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، دامن کو پھیلاتے ہو، سر کو جھکاتے ہو، جس سے تم امیدیں رکھتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ان میں سے کوئی قطمیر کا مالک نہیں ہے. قطمیر کسے کہتے ہیں بھائی؟ کھجور؟ نہ کھجور ایک کھجور کا دانہ نہ، کھجور کی بیج نہ، وہ بھی نہیں. کھجور کی بیج کو آپ دیکھیں گے نا تو اس میں کیا ہوتا ہے، لمبی لکیر ہوتی ہے نا، اس لکیر پہ جھلی ہوتی ہے، وہ لکیر بھی نہیں، اس لکیر پہ ایک ہلکی سی اس جھلی کو قطمیر. کھجور وہ بھی نہیں، کھجور کی گٹھلی وہ بھی نہیں، کھجور کی گٹھلی کے اندر ایک لکیر وہ بھی نہیں، اس لکیر پہ ایک پتلی سی جھلی ہے، اس جھلی کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کر کے جن سے تم مانگتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے تم امیدیں رکھتے ہو، جن سے تم ڈرتے ہو، جن کو تم خدائی محبت دیتے ہو، ما یملکون قطمیر، ان میں سے قطمیر کا مالک. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، ان کو تم اگر پکارتے ہو تمہاری پکار نہیں سنیں گے. ان کے کھڑے رہو، بتوں کے سامنے تم کھڑے رہو، پکارتے رہو بابا بابا بابا، بھگوان، خدا، فلانے دھماکے، اور کچھ نہیں، بے خوف ہے. سنتے نہیں سنتے؟ ایسے قبر میں جا کے تم پکارتے رہو، وہ کچھ نہیں سنتے ہیں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اگر تم نے پکارو تو تمہاری پکار نہیں سنتے. ولو سمعوا، اور اگر سن بھی لے، مستجاب، تو تمہاری کوئی مراد پوری نہیں ہو. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا وہ انکار کریں گے. تم کو ابھی تم میرے خدا تھے، کہا کس نے کہا میں تمہارا خدا تھا؟ میں تو میرا اللہ وہ ہے، میرا خدا وہ ہے، تو بھی تیرا بھی اللہ، میرا بھی اللہ، میں تیرا بھی رب، میرا رب وہ اللہ، میں تیرا رب وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اللہ جیسا کوئی خبر نہیں دینا. باتیں لمبی ہے لیکن تین باتیں اور بتا کر کے چھوٹی چھوٹی میرے پیاروں، جو بار بار کہتا ہوں باتیں کھینچ چکے آدمی. ایک شرک اکبر ہوتا ہے، ایک شرک اصغر. شرک اکبر سے آدمی دین سے باہر ہو جاتا ہے. اللہ کے ساتھ اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ سے باہر، دین سے باہر ہو گیا. اللہ کی ربوبیت میں آپ نے شرک کیا، دین سے باہر ہو گئے. الوہیت میں شرک کیا، باہر ہو گئے. اور اسماء و صفات میں شرک کیا تو آپ باہر ہو گئے. ایک ہوتا ہے شرک اصغر، چھوٹا شرک، وہ بھی بہت بڑا گناہوں میں سب سے، زنا سے زیادہ گنہگار ہے، گناہ ہے، چوری سے زیادہ گناہ ہے، ڈاکہ سے زیادہ شرک اصغر کا. کیا ہے؟ ریاکاری ہے، غیر اللہ کی قسم کھانا ہے. اور ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بہت چلتا ہے نا، اللہ اس کے رسول جانے. کیا جانے؟ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول جانے. نہ جو جانتا ہے کون جانتا ہے؟ اللہ. ایک صحابی میرے نبی کے پاس آئے اور کہا ماشاء اللہ و شئت، اللہ نے جو چاہا اور آپ نے جو چاہا وہ اللہ کے رسول ہوا. اللہ کے لانا اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ماشاء اللہ وحدہ. وہ کام ہوا جو اللہ نے چاہا، کسی اور کے چاہنے سے نہیں ہوتا. نبی کے چاہنے سے بھی نہیں ہوتا، رسول کے چاہنے سے بھی نہیں ہوتا، ولی کے بھی چاہنے سے نہیں ہوتا، فقیر کے بھی چاہنے سے نہیں ہوتا. ہوتا ہے کس کے چاہنے سے؟ اللہ. میرے پیاروں، بات آئیے تین دعائیں بتا کے دوسری بات کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام، کچھ لوگ کہتے ہیں شرک نہیں ہوگا، کہتے ہیں مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب شرک نہیں ہوگا. نا نا نا، ارے میرے بھائی، ابھی آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی بندہ شرک کرتا. یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت شرک سے ڈرتے تھے. کس سے ڈرتے تھے؟ وہ ابراہیم کون ہے؟ خلیل اللہ ہے نا، رسول اللہ ہے نا، نبی اللہ ہے نا، آدم ثانی ہے نا، لیکن وہ بھی بہت ڈرتے تھے کہ کہیں شرک مجھ سے نہ ہو. وہ کیسے میرے پیاروں؟ وہ کہتے ہیں
ربي اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. اے اللہ اس شہر مکہ کو تو پرامن بنا اور مجھے اور میری اولاد کو، کون اولاد میں تھے؟ حضرت اسحاق تھے، حضرت اسماعیل تھے، مجھے اور میری اولاد کو تو اللہ شرک سے بچا دے. کس سے بچا؟ شرک سے بچا. اللہ ان بتوں نے تیرے بڑے بندوں کو گمراہ کر دیا ہے اور اللہ مجھے شرک سے بچا دے. ابراہیم جیسا جلیل القدر نبی رسول خلیل دعا کرے، اس کا مطلب بڑا سنگین جرم ہے، ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے. اور دوسری بات میرے نبی کی وصیت کہ کچھ بھی ہو جائے شرک نہ کرنا. سن لو وصیت، سن لو میرے بھائی. ابو درداء بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پاس بھی ایک خدا تھا، ایک بت تھا نا. یہ گھر سے چلے گئے تو کسی نے اٹھا کے پھینک گڈھے میں کتا باندھ کر آئے تو بت کو اپنے گھر میں دیکھا نہیں پائے. کہاں گیا میرا بت؟ تلاشتے تلاشتے گڈھے میں دیکھا تو گڈھے میں کسی نے کتے کے ساتھ بت کہا میرا خدا مرا ہوا کتا یہ دونوں ساتھ میں، یعنی میرا خدا نے اٹھانے والے کو روک نہیں سکا. جب کتا باندھنے لگا تو اس کو باندھنے نہیں دیا، پھر ایسے جگہ پڑا ہوا. اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ توبہ کیا کہا لا الہ الا اللہ محمد، ان خداؤں سے کوئی ہونے والا نہیں. جو اپنا دفاع نہیں کر سکا، جو اپنا نہیں بچا سکا تو ہماری کیا بچائے گا. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اوصانی خلیلی، اوصانی خلیل، میرے خلیل نے، میرے دوست نے، میرے نبی نے مجھے وصیت کیا کیا؟ اللہ تشرک باللہ شیئا وان قطعت او حرقت، کہ ابو درداء تو کبھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ کر دیا جائے، تجھے آگ میں جلا کیوں نہ دیا جائے، شرک نہ. ابھی میں بھی یہ وصیت ہے، شرک نہ کرنا میرے بھائی. مار دیا جائے، جلا دیا جائے، بہرحال تفصیل ہے اس کے اندر، لیکن آخری حد تک آپ شرک نہ کریں. دوسری چیز وَلَا تَتْرُكَ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. اور دوسری وصیت کہ کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر کے نہ چھوڑنا، کیونکہ جو فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اسے اپنی ضمانت کو اٹھا دیتا، اپنی حفاظت کو. اور تیسری وصیت وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ فَإِنَّ الْخَمْرَ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ. اور کبھی شراب نہ پینا، کیونکہ شراب ہر برائی کی. یہ ہو گیا تو میرے نبی کی وصیت کبھی شرک نہ کرنا. ابراہیم کی دعا اللہ مجھے اور میری اولاد کو شرک سے. اب میرے نبی نے ایک دعا ہمیں بھی سکھائی ہے کہ ہم اس دعا کو پڑھتے رہے، ہمیشہ پڑھتے رہے، ہمیشہ پڑھتے رہے اگر ہم شرک سے بچنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی حفاظت. اللہ کی کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ، بلکہ پوری تفسیر سنیے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میرے نبی نے کہا ابوبکر یہ شرک چیونٹی کی چال سے بھی آہستہ چلتا ہے، یعنی دکھائی نہیں دیتا ہے، ہمارے اندر آ کے گھس جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہوگا؟ کہا میں تمہیں ایک بات دعا سکھاتا ہوں، اس دعا کو تم پڑھتے رہنا تو شرک سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے. یاد کرے نا، ہم سب کو یاد کرنا چاہیے. کیا دعا میرے پیار؟ ابراہیم شرک سے ڈرتے تھے، اچھا میرے نبی بھی ڈرتے تھے شرک سے نا. ہاں ہمیشہ کون سی دعا میرے نبی پڑھتے تھے؟ جانتے بہت پڑھتے تھے. ایک دعا پڑھتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی الی طاعتک. یہ دعا بھی آپ نے پڑھنا یاد کرنا. میرے نبی بہت پڑھتے تھے اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھ دے، ثابت کر دے. ٹھیک ہے؟ کیا دعا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی نے کہا ابو بکر یہ جو ہے یہ شرک جو ہے نا چیونٹی کی چال سے بھی تیز ہے، یہ چیونٹی کی چال سے بھی تیز ہے، یہ آہستہ آتا ہے، کیسے اندر چلا جاتا ہے آدمی پتہ نہیں، اس لیے اس سے بچو. اور ابو بکر پریشان ہو گئے کہ چیونٹی کی چال یہ تو آہستہ آتا ہے کیسے؟ تو کہا میں دعا سکھاتا ہوں، دعا کو پڑھتے رہنا تم شرک نہیں کرو. کون سی دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم. اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جان بوجھ کر تیرے ساتھ شرک کروں، اور تیری مغفرت چاہتا ہوں جس کو میں جو انجانے میں مجھ سے.
بہرحال یہ باتیں میرے پیاروں آپ کی خدمت میں میں نے شرک سے تعلق سے عرض کی ہے بڑی سرسری طور پہ، اس لیے میرے پیاروں کہ اگر بندہ شرک سے بچ گیا تو انشاءاللہ کامیابی اور ضمانت اس کے لیے ہے، اور کوئی شرک سے نہیں بچا میری طرف ہلاکت کی بات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کی شرک سے حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ شرک اکبر اور شرک اصغر ہر طرح کی شرک سے ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھوں کے وقار کو باقی رکھے، جب ہمارے ہاتھ اٹھے تو کس کے سامنے اٹھے؟ اللہ کے سامنے، میری پیشانی جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، میری آواز زبان سے نکلے اللہ تو اے اللہ تو میری مدد فرما، یا اللہ المدد ہم کہیں، یا غیر اللہ کی مدد ہم کبھی نہ مانگے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد، جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم۔